لم یلد وہ نہیں جنتا، اس لیے کہ کسی چیز کو جنم دے تو وہ اس چیز کی حقیقت میں، وہ چیز اس کی حقیقت میں شریک ہو جائے گی، اور اس سے تو وہ مستغنی ہے کیونکہ وہ صمد ہے۔ تو جب صمد کہہ دیا تو وہ نہیں جنتا۔ دیکھو خالقیت اور چیز ہے اور جننا کچھ اور چیز ہے۔ جننا ذات سے ذات کا تعلق ہے، اور خالقیت میں اس چیز کا کوئی حاجت نہیں۔ اذا ارادہ شیئا، جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، اس چیز کو اشارہ کرتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ ذات کا تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ جننا کچھ اور ہے اور خالق کچھ اور ہے۔ تو اگر وہ کسی چیز، کوئی چیز اس سے پیدا ہوتی، وہ جنتا کسی چیز کو، تو پھر سمجھ نہ رہے، محتاج ہوا نا۔ ولم یولد، اور وہ نہ کسی سے جنا گیا، اس لیے کہ اگر کسی سے جنا جائے تو پھر سمد نہیں ہوگا۔ کسی سے آیا ہے نا تو سمد کیسے ہوا؟ اس کا محتاج ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا نا۔ اس لیے سمد کہہ کے سارے رستے بند کر دیے، سارے رستوں پہ ایسا تالا لگایا ہے کہ ہر ایک چیز اس سمد پہ آ کے رک جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ابھی اور پھر یہ جو کہا ولم یکن لہ کفوا احد بھی اس کی صفت ہوگی، یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہوا اس کے برابر۔ برابر تو تب ہوتا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا اس طرح وہ بھی ہے، تو پھر ہم کہتے برابر۔ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو جو کچھ آیا ہے وہ اس نے پیدا کیا، تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز اس کے برابر کیسے ہو؟ اس لیے کہ اگر اس کا کوئی ہمسر ہو تو دونوں ایک چیز میں شریک ہو جائیں گے، قدیم ہونے میں، برابری میں، اور پھر یہ خلاف ہے احد کے، کہ احد تو ایسا اکیلا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں آتا، شراکت ممکن نہیں ہے۔ ایسے کمال کے الفاظ کا انتخاب مخلوق خدا کے لیے کیا کہ ان کی ساری سوچوں اور وہموں کے راستوں کو بند کر دے۔